بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہماری آج کی نشست کا عنوان سیرت نگاری ابتدائی 3 صدی میں ہے۔ یہ موضوع ایک جانب طویل بھی ہے، دوسری جانب بہت سی مختلف جہات کا حامل بھی ہے، اور تیسری جانب اس معنی میں دلچسپ بھی ہے کہ مسلمانوں کی محض سیرت نگاری کی تاریخ نہیں، ان کی علمی روایت کی بنیاد اور اساس اس سے معلوم ہوتی ہے کہ ابتدائے عہد میں، عہد نبوی اور عہد صحابہ میں، پھر عہد تابعین اور تبع تابعین میں، اور ان کے تلامذہ کے دور میں مسلمان کس انداز سے سوچتے تھے، کس انداز سے اپنی علمی روایت کو منضبط اور مرتب کرتے تھے، اور کس انداز سے وہ اپنے بنیادی ذخیرے کو، اسلامی تراث کو محفوظ کر کے آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے جذبے کو اور جذبے کے حامل تھے، اور اس جذبے کو اپنے لیے کیسے قوت میں تبدیل کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق ایمان کا تعلق ہے۔ ایمان کی بنیادی اساسی ارکان میں سے ایک ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس بات ہے، اور اس بات کے بعد جب نبی کو نبی مان لیا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مان لیا جائے، تو اسی لمحے ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک امتی کی حیثیت سے، آپ کے ایک پیروکار کی حیثیت سے ہم پہ کچھ حقوق لازم ہوتے ہیں۔ ان کو اہل علم نے، مسلمان اہل علم نے حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ ان حقوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہے، پیروی بھی ہے، اور آپ کی محبت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ ہو یا پیروی اور اتباع کا رشتہ ہو، دونوں رشتے اللہ کی طرف سے بیان کیے ہوئے ہیں، دونوں رشتوں پہ امت کا اتفاق ہے، اور بہت سے حقوق کے ساتھ۔ ان دونوں رشتوں کے لیے آپ کی ذات کو سمجھنا لازمی ہے۔ جب تک ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سمجھا نہیں جائے گا، اس وقت تک آپ کے حقوق کی بحث لایا نہیں ہے۔ ہم آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں تو ہم آپ کو پہچانیں گے کیسے؟ پہچانتے نہیں ہیں تو آپ کے حقوق ادا کیسے کریں گے؟ اس لیے امت مسلمہ کا ہمیشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے ایک علمی تعلق رہا، اور آپ کی چیزوں کو مرتب اور منضبط کرنے کے لیے وہ محنت کرتے رہے۔ عہد نبوی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات عملی طور پر لوگوں کے لیے مرجع خلائق تھی، آپ سے استفادہ ہوتا تھا۔ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مسلمانوں کے لیے جہاں اتباع کی حیثیت سے، میں نے عرض کیا، جہاں محبت نبوی کی حیثیت سے آپ کو جاننا ضروری ہوا، وہاں ایک اہم بات یہ بھی ہوئی کہ ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایک صحابی کا جو رشتہ ہو سکتا تھا ایمان کا، میں نے امتی کا لفظ استعمال نہیں کیا، امتی کی حیثیت سے ہم سب اس میں شریک ہیں، لیکن ایک صحابی کی حیثیت سے جنہوں نے ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا، ان کو کس درجے محبت ہوگی، کس درجے عقیدت ہوگی، اور اس کے کچھ مظاہر ہمیں کتابوں میں نظر بھی آتے ہیں۔ اس احترام اور محبت کے رویے کو ہم سامنے رکھیں تو ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کے ساتھ تعلق کے اظہار کے لیے انہیں ایک اور انداز سے بھی سیرت کو پڑھنا ان کی ضرورت قرار پایا، اس لیے کہ یہ واضح طور پہ
دنیا کا اصول ہے، ایک انسانی مزاج ہے کہ جس سے انسان کا تعلق ہوتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی بات کرتا ہے، اس کے قصے بیان کرتا ہے، اس کے خیالات کو اپنے خیالات کے اندر سمو کر اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ ایک اور پہلو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جانب اس عہد کے لوگوں کی توجہ کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور آپ کی سیرت کے بیان کے حوالے سے ابتدا میں جو ہمیں گرم بازاری نظر آتی ہے، اس کا ایک اور سبب بھی ہے، اور وہ سبب ہے اسلام سے پہلے عربوں کی ایک روایت۔ عربوں کے ہاں ایام العرب کے عنوان سے ان کے دور جاہلی کے واقعات کو، ان کے قبائل کی، ان کے اقوام کی تاریخ کو بیان کرنے کی روایت مضبوط تھی اور توانا تھی۔ اور یہ روایت توانا کیوں تھی، یہ بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے ذریعے ان کی تاریخ مرتب اور محفوظ ہو رہی تھی۔ ورنہ ایک ایسا ماحول جہاں پہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا عہد ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بلادری کی روایت کے مطابق 17 افراد لکھنے پڑھنے والے ہیں۔ اس روایت میں ظاہر ہے کہ مکمل ڈیٹا محفوظ نہیں ہوا۔ بلادری کی روایت میں اگر 17 آدمی بیان ہو رہے ہیں تو اس کا مفہوم یہ نہیں کہ 17 ہی ہیں، اس لیے کہ دوسرے مآخذ سے جب اس روایت کو اس کو دیکھا گیا اور اس کے بارے میں دوسرے مصادر کو سامنے رکھا گیا تو اس کے نتیجے میں علم ہوا کہ یہ تعداد کم از کم دگنی ہو سکتی ہے بس۔ لیکن ایک تصور کیجئے وہ مکہ جہاں پہ ابتدائی عہد میں بھی ہجرت سے پہلے جو مسلمان ہوئے تعداد ان کی سینکڑوں میں ہے، اور ہزاروں وہ ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے، تو ایک بڑا مجمع ہے۔ اس مجمع میں اگر 30 آدمی پڑھنے والے ہیں تو اس ماحول کو کیا کہا جائے گا؟ پڑھا لکھا تو نہیں کہا جائے گا۔ اس ماحول میں ان کے لیے اپنی تاریخ کو محفوظ رکھنے کا سوائے ایک راستے کا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ ان چیزوں کو زبانی بیان کرتے اور روایات کو سینہ بسینہ منتقل کرتے۔ اس کے لیے بھی ایام العرب کی انہوں نے روایت اختیار کی جس کی ان کی معاشرتی، جس کو ہم ضرورت کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اگر ہم اپنے پیش نظر رکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سیرت کی طرف، بیان سیرت کی طرف مسلمانوں کا ابتدائی عہد میں منتقل ہونے کا سبب کیا تھا، یا اس کے اسباب اور علل اور وجوہ کیا تھی۔ عہد نبوی کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام کے باقاعدہ کچھ نام ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے سیرت طیبہ کو اہتمام سے بیان کیا۔ اہتمام سے مراد وہ فقہ کی طرف بھی اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے تھے، تفاسیر کی طرف یا حدیث کی روایات کے طور پہ وہ سب بیان کرتے تھے، لیکن خاص طور سے سیرت کی روایات ان سے زیادہ منقول ہیں۔ یہاں رک کر ہمیں اس عہد کی علوم و فنون کی تقسیم کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں موجود ہیں، یعنی گفتگو کر رہے ہیں اور اپنے خیالات اپنے صحابہ کے ذریعے امت تک منتقل کر رہے ہیں، تو اس وقت صرف اور صرف دو چیزیں ہیں۔ ایک قرآن پاک ہے جو اس کی اگر تعریف ذہن میں رکھیں منزل من اللہ ہے، اور وہ ان اوراق میں محفوظ ہے 114 صورتوں کی صورت میں، اور ایک وہ ہے جو اس کے علاوہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم بیان کر رہے ہیں۔ اس کو پھر دو حصوں میں عام طور پہ فنی طور پہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک تو آپ کی روایات ہیں جس کو پھر آگے 3 حصے بن جاتے ہیں، آپ کا قول اور فعل اور تقریر، اور ایک آپ کی حدیث قدسی۔ یہ مختصر تقسیم ہے۔ یہ تمام کی تمام وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیسڈ ہے، آپ پر انحصار ہے۔ آپ چاہے بیان کر دیں کہ اللہ نے یوں کہا ہے، اور آپ چاہے یہ کہہ دیں کہ تم یوں کر لو، اور کچھ نہیں ہے، یا آپ جیسے عمل کر لیں، آپ کا جو عمل ہے وہ بھی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ کا یہ دورانیہ ختم ہو جاتا ہے، اب امت پہ ذمہ داری منتقل ہو جاتی ہے۔ اب علم کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، علوم کی تقسیم کیا شروع ہوتی ہے؟ تو بنیادی چیز جو ابتدا میں تھی وہ یہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے کیا فرما دیا، یا قرآن میں جو کچھ موجود ہے وہ تو محفوظ ہے اور مرتب بھی ہے، مدون بھی ہے۔ لیکن بالکل ابتدا میں جو چیز بطور فن مدون ہوتی ہے، اس فن کا نام سیر ہے۔
لیکن سیر یاد رکھنے کی بات ہے، سیرت نہیں ہے. فن سیر جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ سیرت نہیں ہے. فن سیر کیا ہے؟ آج کی زبان میں قانون بین الممالک، اقوام کا باہمی رشتہ اور باہمی تعلق کیا ہے، ایک قوم دوسرے قوم سے کیا تعلق رکھتی ہے، ان کی لڑائی کیسے ہے، ان کا جھگڑا کیسا ہے، ان کا اختلاف کیسا ہے، ان کا اتفاق کیسا ہے، لڑائی کی صورت میں قانون کیا ہے، صلح کی صورت میں قانون کیا ہے، معاہدہ کریں گے تو کیسے کریں گے، ایک دوسرے سے اگر کوئی خراج اور کوئی زمان کوئی جزیہ لیں گے تو اس کی شرائط اور ضابطے کیا ہوں گے، قید ہو جائیں گے تو قید کی صورت کیا ہوگی، کاروبار کریں گے تو کس شرائط پہ کریں گے، لگان لیں گے تو کس شرائط پہ لیں گے، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں سیر میں بیان ہوتی ہیں. اس میں قتال بھی ہے، علت القتال بھی ہے، ادب القتال بھی ہے، یہ سب چیزیں اس میں بیان ہو رہی ہیں. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو کچھ بھی آپ نے جو کچھ بیان کیا، اس کی کلاسیفیکیشن میں یا اس کی چھانٹی جب کی گئی ہے، ان کو مختلف علوم و فنون میں تقسیم کیا گیا ہے، تو پہلا فن جو مدون ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ سیر ہے. وہ جس کا اس کا ایک حصہ آج کے علم سیرت کا حصہ بنتا ہے، اس کا ایک حصہ، اس لیے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حوالوں سے آپ کی جنگی حکمت عملی بھی سامنے آتی ہے، لوگوں دوسرے اقوام سے تعلقات یعنی خارجہ پالیسی بھی سامنے آتی ہے، مالی پالیسی بھی سامنے آتی ہے، تو یہ سب سیرت کا حصہ بھی بنتا ہے. یہ ابتدائی مدون شدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے مدون شدہ جس کتاب کا ذکر ملتا ہے، مدون شدہ، وہ نام ملتا ہے، کتاب نہیں ملتی، وہ امام زید کی طرف منسوب ہے، کتاب السیر. امام زید سے یہ کتاب السیر پہنچتی ہے امام ابو حنیفہ. آپ کے ذہن میں ہے کہ امام زید کا انتقال 125 ہے، امام ابو حنیفہ 150 میں. اس کے بعد انہی کے معاصر ہیں امام اوزاعی تک وہ چیز پہنچتی ہے. امام اوزاعی امام ابو حنیفہ کے خلاف یا ان کے موقف کے دلائل کا رد لکھتے ہیں. امام اوزاعی تک کی کتابیں محفوظ نہیں ہیں، لیکن جو کچھ امام اوزاعی لکھتے ہیں ظاہر ہے کہ اس میں امام ابو حنیفہ ہیں. ابو حنیفہ کے پاس ان کی روایت کے تسلسل میں امام زید موجود ہیں اس کے ضمن میں. امام اوزاعی جو کچھ لکھتے ہیں اس کا رد لکھتے ہیں امام ابو یوسف 182 میں آ جاتے ہیں. یہ دوسری صدی کا اختتام ہونے جا رہا ہے. امام ابو یوسف الرد علی سیر الاوزاعی لکھتے ہیں. امام ابو یوسف کی یہ کتاب خوش قسمتی سے محفوظ ہے. یہ دوسری صدی کی جا کے پہلی کتاب بنتی ہے جو ہمارے پاس اپنی جو بھی شکل ہے اس میں محفوظ ہے. یہ تاریخ طویل ہو جائے گی، میں اس کو بہت مختصر کر کے اپنے موضوع پہ آتا ہوں. اس سے پہلے کی جو اب تک کی معلومات کے مطابق کتاب عام عوام میں متعارف تھی، وہ حمام ابن منبہ کا صحیفہ حمام ابن منبہ اردو میں بھی منتقل ہوا، عربی میں بھی موجود ہے. اور اس صحیفے کی اپنی ایک اہمیت تھی جو تدوین حدیث میں جس کا سب سے بڑا اس کتاب کے ظاہر ہونے کا یا ہم تک پہنچنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس سے اس ذخیرے پر اہل ایمان کا ایمان بڑھا اور متشککین کے شک میں کمی ہوئی اگر وہ سنجیدگی سے اس پہ غور کریں. اس لیے کہ یہ جو حمام ابن منبہ کی روایات تھیں یہ ہمیں 20ویں صدی میں ملتی ہیں یہ کتابی صورت میں، لیکن اس سے پہلے کی جو 20ویں صدی سے پہلے کی 6ٹھی صدی سے لے کر 19ویں صدی تک کے جو 1500 برس ہیں اس میں یہ ہم اس سے محروم نہیں ہیں، اس لیے کہ تاریخی تسلسل سے وہ کئی کتابوں کا حصہ بن کے ہم تک پہنچ چکی ہے. اس میں سب سے اہم ذخیرہ مسند امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو خود دوسری صدی کے آدمی ہیں ان کے اس میں یہ محفوظ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس کا حوالہ میں آگے چل کے بھی دوں گا. اب یہاں ہمیں رک کر اس بات کا جواب دینا ہے جو بنیادی سوال ہے کہ ہماری سیرت کی کتابوں میں سب سے پہلی کتاب کون سی ہے، کیونکہ کتابوں کا ذکر آیا ہے، ورنہ مجھے ابھی اس سے پہلے عہد صحابہ کا بھی ذکر کرنا. کتابوں میں صحیفہ حمام ابن منبہ کے علاوہ کوئی کتاب اب تک ہمارے سامنے موجود نہیں ہے جو متعارف ہو. لیکن حضرت حسن بصری رحمہ اللہ 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کی طرف ایک خط منسوب ہے، کتابوں میں موجود ہے اور اصل مسودہ بھی اس کا میسر آ گیا. اس کا نام ہے فضائل مکہ. حسن بصری 110 میں انتقال ہوتا ہے، 21 میں پیدائش ہے، 110 میں انتقال ہوتا ہے، 90 کے قریب ان کی عمر پائی جاتی ہے.
یہ کتابچہ کچھ 46 صفحے کا مجھے یاد پڑ رہا ہے، 40 صفحے کا ہے، اگر مصادر تحقیق کو شامل کر لیں تو 42 صفحے ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف مختصر ترین کتابچہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مکے کے کیا فضائل بیان ہوئے ہیں۔ کسی نے ان سے کہا تھا کہ میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں، عمرے کی حج کی غرض سے، جو بھی ان کی نیت تھی، تو مجھے اس کے بارے میں کچھ لکھ دیں۔ بہرحال یہ وہ چیز ہے جو پہلی چیز ہے ہمارے سامنے موجود ہے، محفوظ ہے۔ مکی العانی نے اس کو مرتب کیا ہے، اور یہ جامعہ مستنصریہ کویت کے استاد تھے، اور مکتبہ الفلاح کویت نے اس کو شائع کیا ہے۔ 1980 میں یہ شائع ہو چکا ہے۔ یہ پہلی کتاب ہے آج ہمارے علمی ذخیرے کی کسی بھی حوالے سے بھی پہلی کتاب ہے، اور سیرت کے حوالے سے بھی پہلی کتاب بنتی ہے، اس لیے کہ حمام ابن منبہ، اگر میرا حافظہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہا، تو 130 ہجری ان کی وفات ہے۔ صحیح ہے۔ ہم عہد صحابہ کے حوالے سے چند باتیں پہلے پیش کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام میں کافی صحابہ موجود ہیں جو میں نے عرض کیا کہ بیان سیرت کے حوالے سے دلچسپی بھی رکھتے ہیں اور تعارف بھی رکھتے ہیں۔ ان میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انس ابن مالک ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، جابر بن عبداللہ ہیں، حضرت حذیفہ ہیں، پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسد ابن سری ہیں، عقیل بن ابی طالب ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں۔ ان میں اور خواتین بھی موجود ہیں، اور یہ جو چند صحابہ کا ہم نے ذکر کیا، یہ ان صحابہ کا ذکر کیا ہے جن کی روایتیں ذرا زیادہ ملتی ہیں سیرت طیبہ میں۔ ان میں 3 نام بہت اہم ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی موقع ملا اس پہ بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کس طرح تیار کیا اور مستقبل کی کیسے آپ نے پیش بندی کی۔ اس کی ایک زندہ اور جیتی جاگتی مثال، اور آج کا جو جدید طریقہ تعلیم ہے اس میں کیس اسٹڈی ہوتا ہے، کسی کو سامنے رکھ کے اس کو کیس بناتے ہیں، اور اس کیس کو اسٹڈی کر کے جو کچھ تھیوریز پڑھائی جاتی ہیں اس کا امپلیمنٹ کر کے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کیس اسٹڈی میں، اس نوعیت کی کیس اسٹڈی میں ابن عباس بڑے آئیڈیل کیس اسٹڈی بنتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک تو رشتہ دیکھیے، حضرت عباس آپ کے چھوٹے چچا ہیں، آپ کے تقریباً ہم عمر، مطلب عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے، بڑے ہیں آپ سے، ان کے صاحبزادے ہیں تو آپ کے چچا زاد بھائی ہوئے۔ دوسرے زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے ہیں۔ 2 رشتوں سے آپ کے گھر کے فرد ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں، عام فقہی مسائل کی بات کرتے ہیں، یہ مجلسوں میں گفتگو ہونے والی چیز ہے، بیٹھے ہیں، مسئلہ ہے، بیان ہوا ہے، اس میں کوئی دور کا بھی سن سکتا ہے، قریب کا بھی سن سکتا ہے، رشتہ دار بھی سن سکتا ہے، اور باہر والا بھی استفادہ کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن سیرت انسان کی ذاتی زندگی کا نام ہے، اور ذاتی زندگی کو جو ذاتی خاندانی اعتبار سے آپ کے قریب ہوگا اس سے زیادہ دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ آپ دیکھیے ابو بکر اس میں روایت میں زیادہ سیرت بیان کرنے والے نہیں، ویسے بھی فقہی روایت ان سے، احادیث ان سے کم ہے، عمر بھی نہیں۔ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سیرت بیان نہیں کی یا آپ سے کو وہ جانتے نہیں تھے، وہ گھر کے فرد نہیں تھے اس معنی میں کہ براہ راست آپ کے گھر میں رہتے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بالکل نوجوان ہیں، انتہائی نوجوان ہیں، 20 سال سے کم عمری کا لمحہ ہے جب دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوتے ہیں۔ اس کم عمری میں ان کو اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینئر صحابہ کے درمیان آپ کو بٹھاتے ہیں، آپ کو تیار کرتے ہیں مستقبل کے لیے، وہ الگ موضوع ہے۔ لیکن آپ ان رشتوں سے ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ خاص طور سے مثال دیکھیے، بخاری کی روایت ہے کہ ایک بار انہوں نے رسول اللہ حضرت میمونہ سے اپنی خالہ سے اجازت لی کہ میں رات میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے۔ وہ آپ کے چھوٹے سے حجرے میں آپ بھی سوتے ہیں، اس کا ماحول بیان کرتے ہیں، اس کی منظر کشی کرتے ہیں، وہ کہ وہ کیسے سوئے، آپ کیا تھا، بستر کیسا تھا وغیرہ، اور پھر آپ کو میں نے رات کو کیا عبادت کی، کب اٹھے، کیسے اٹھے، وضو کیسے کیا، نماز کیسے پڑھی وغیرہ وغیرہ۔
دوسرے حضرت انس ہیں، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا لقب ہے. بہت چھوٹے سے بچے ہیں جب آپ کی خدمت میں تشریف لے آئے ہیں، حاضر ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی، ان سے زیادہ کون جان سکتا ہے. اور یہ جملہ کہنے کا انہی کو حق حاصل ہے کہ پوری زندگی میں نے آپ سے کبھی نہ نہیں سنی. یہ حضرت انس کا جملہ ہے، مشہور جملہ ہے. یہ ایک شخص جو 10 بار ملتا ہے، 5 بار ملتا ہے، 2 بار ملتا ہے، آپ سے بار بار سے مل کے چلا جاتا ہے. صحابہ کی ایک بہت بڑی اکثریت ایسی ہے جو آپ کے روب کی وجہ سے سوال تک نہیں کر پاتی آپ سے، آپ صرف سنتے ہیں اور سن کے پیچھے سے رخصت ہو جاتے ہیں. مزاج ہوتا ہے نا، ان کو تو یہ کہنے کا حق نہیں ہے. یہ وہی کہہ سکتا ہے جو گھر کا فرد ہو وغیرہ. پھر خاص ازواج میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کو حق پہنچتا ہے کہ سیرت بیان کریں اور آپ کے حوالے سے چیزیں زیادہ آپ سے منقول ہوں. حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا معاملہ ایک اور بھی ہے. آپ بہت کم عمری میں بیاہی گئی ہیں اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف مدینے میں ہی وقت گزارنے کا موقع ملا، لیکن اس کے باوجود آپ سے مکی عہد کی روایات منقول ہیں. ہجرت کی روایت، ہجرت سے پہلے چلیں ہجرت کے وقت تھیں، وہ اس عمر میں تھیں، آپ نے بیان کر دی. وحی اول کی روایت وہ نقل کرتی ہیں. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، وحی اول کی روایت کیسے ہے اور اس میں جمع کیسے ہوئی ہے. یہ میں نے عنوانات تو بہت سے لکھے تھے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ سب باتیں نہیں ہو سکیں گی وقت کی قلت کے باعث. لیکن اگر کبھی ہمیں موقع ملا کہ محدثانہ اسلوب پہ بات کریں سیرت کے، تو اس میں یہ بات زیر بحث آئے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس روایت سے دلچسپی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سیرت کے حوالے سے دلچسپی رکھتی تھی. خاص واقعات وہ جو فقہی مسائل سے ہٹ کر تھے ان کو بھی آپ اہتمام سے بیان کرتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو ضبط کرنے کا شوق رکھتی تھی. صحابہ کرام میں ایک اور بڑی تعداد، انہی میں سے کچھ مختلف تعداد ایسی ہے، یہ جو میں نے روایتیں بیان کی یہ کتب سیرت کی بیان کی. ایسی بڑی تعداد موجود ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات بیان کیے جن کو ہم سیرت کا لوازمہ قرار دیتے ہیں، اور ان روایات کو ان کی بیان کردہ روایات کتب حدیث میں موجود ہیں اور بڑی تعداد میں محفوظ ہیں. اس پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہیں. سرسری اس لیے کہ یہ تعداد حتمی نہیں ہے. حتمی اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا تھوڑا سا مطالعہ اب تک یہاں پہنچا ہے، کچھ چیزیں ہم نے ضبط کی ہیں، آئندہ کے اس تلاش میں مزید اس پہ اضافے کا عین امکان ہے. حضرت ابو سعید خدری 30 روایتیں کم از کم ملتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ 40 روایات ہیں سیرت کی، خاص سیرت کی روایات. حضرت ابن مسعود 60 روایات ہیں. حضرت عائشہ 25 روایتیں، لیکن اس میں اضافہ حضرت عائشہ کی روایتوں میں بہت اضافہ ہوا ہے. حضرت انس 65 روایتیں ہیں. حضرت جابر بن سمرہ 30 روایتیں ہیں. یا علی بن مرہ ان کی 24 روایتیں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ان روایات میں ایک چیز اور دلچسپ ہے جو ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، وہ یہ کہ ان میں بعض صحابہ سے صرف 1-2 روایتیں ہی منقول ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی 1-2 نقل کردہ روایتوں کا وزن دوسروں کی 25-25 20-20 روایتوں سے زیادہ ہے. مثال کے طور پر ہند ابی حالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے ہیں، کہیں اور بیان نہیں ہوتا. انہوں نے جس اہتمام سے دیکھا وہ آپ کے گھر کے فرد ہیں، آپ کے ربیب ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شمائل کی بنیادی روایت ہے جو آپ کی وہ شمائل ترمذی میں موجود ہے، مطلب درجنوں جگہ نقل ہوئی ہے، شمائل ترمذی میں موجود ہے باقاعدہ. تو صرف روایتوں کی تعداد بھی ہمارے نظر میں اہمیت نہیں رکھتی، روایتوں کا مزاج اور روایت کا اپنا وزن بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. عہد صحابہ سے ایک چیز اور معلوم ہوتی ہے. میں نے ابتدا میں ایک بات ذکر کی تمہید میں کہ وہ سیرت کو کیوں بیان کرتے تھے یا سیرت کی طرف دلچسپی کیوں رکھتے تھے. ابتدائے عہد سے صحابہ کی سنت ہے، سنت متواترہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ باقاعدہ سیرت کے حلقے قائم کرتے تھے. پہلی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے کہا جاتا ہے وَلَقَدْ كَانَ يَجْلِسُ يَوْمًا مَا يَذْكُرُ فِيهِ إِلَّا الْفِقْهَ وَيَوْمًا التَّأْوِيلَ وَيَوْمًا الْمَغَازِي وَيَوْمًا الشِّعْرُ وَيَوْمًا أَيَّامَ الْعَرَبِ. ایک دن آپ
ایام عرب بیان کرتے تھے، ایک دن شعر بیان کرتے تھے، ایک دن فقہ بیان کرتے تھے، ایک دن تعویل سے مراد تفسیر بیان کرتے تھے، اور ایک دن ویوم المغازی، مغازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عنوان ہے، ہم موقع ہوا تو اس پہ اشارہ ہلکا سے اشارہ کریں گے، وہ اس عہد میں سیرت کا مترادف ہے۔ لفظ مغازی سیرت پر بولا جاتا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ پر۔ اس سے مراد محض غزوات نہیں ہے، سرایا نہیں ہے، نہ صرف قتال اور عسکریات سیرت مراد ہے، پوری سیرت طیبہ مراد ہے، اس لیے کہ اس آیت کی جتنی بھی روایات موجود ہیں ان میں یہ تفصیل ملتی ہے۔ یہ صرف حضرت ابن عباس کا معمول نہیں ہے، عقیل بن ابی طالب کے لیے آتا ہے کہ مسجد نبوی میں ان کے لیے مسند بچھائی جاتی تھی، وہ اس پر متمکن ہوتے تھے اور سیرت بیان کرتے تھے۔ اسود ابن سری کا ذکر ملتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم صحابی ہیں، 4 غزوات میں شریک رہے ہیں۔ عام طور پہ یہ روایت میں آتا ہے کہ وہ انہی 4 غزوات کے واقعات بیان کرتے تھے، اور لوگ اہتمام سے وہ باتیں سنا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے کہ ذکر نبی تھا، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ قتادہ بن نعمان فارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لقب ہے، وہ بھی ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ عاصم بن قتادہ، اب یہاں تھوڑا سا ہمیں ایک وقفہ لینا ہے۔ قتادہ بن نعمان صحابی ہیں، عاصم بن عمر بن قتادہ حضرت قتادہ کے پوتے ہیں، عاصم بن عمر بن قتادہ پوتے ہوئے۔ عاصم کے متعلق کتب میں آتا ہے، کتاب موجود نہیں ہے، کہ وہ مغازی نگار ہیں، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے، لیکن وہ دیکھیے تسلسل دیکھیے کہ اپنے دادا کی روایات، والد کا نہیں ذکر ملتا، ممکن ہے والد سے انہوں نے براہ راست سنا ہو، وہ دادا سے سنا ہو، ممکن ہے براہ راست والد سے سنا ہو اور بالواسطہ دادا سے سنا، جو بھی صورت ہے، دونوں صورتوں میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے دادا سے نقل ہونے والی روایتوں کو محفوظ کیا، بلکہ ان کو آگے منتقل کیا، بلکہ ان کو کتابی شکل بھی دی۔ حالات کے جس کو ہم کہتے ہیں امتداد زمانہ سے وہ کتاب اصل شکل میں ہمیں نہیں ملی، لیکن وہ کتاب نقل ہوتی رہی ہے، وہ مواد نقل ہوتا رہا ہے، تو اس لیے میں آگے جا کے اس پہ اشارہ کروں گا کہ اس دور کا کس حد تک ذخیرہ آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ ایک سوال ہے، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ جو سلسلہ تھا یہ صحابہ تک محدود نہیں تھا۔ اب یہی دیکھ لیں، عاصم بن عمر بن قتادہ صحابی نہیں ہے، صحابی کے پوتے ہیں، یہ درس دے رہے ہیں۔ امام شعبی بعد کے آدمی ہیں، تابعین میں سے ہیں، سیرت کا ان کے متعلق آتا ہے، درس دیتے ہیں۔ امام محمد بن عمر واقدی کے متعلق واضح طور پہ آتا ہے کہ وہ سیرت کا درس دیتے تھے، ان کے لیے باقاعدہ وہ مسند بچتی تھی، اور جیسے ایک درس ہوتا ہے، حدیث کا درس ہوتا ہے، قرآن کا، فقہ کا، ایسے درس سے وہ سیرت لیا کرتے تھے۔ سیرت کی دلچسپی کے حوالے سے ایک اور عنوان بھی بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ صرف دلچسپی یہ نہیں تھی کہ سیرت بیان ہو جائے، بلکہ آج ہمارے ہاں سے خاص طور سے ہندوستان پاکستان سے لوگ جاتے ہیں، اور خاص طور سے جو پہلی بار جاتے ہیں یا دوسری بار جاتے ہیں، ان کو ایک اشتیاق ہوتا ہے کہ وہ مقامات مقدسہ کو دیکھیں اور زیارت کریں، باقاعدہ گروپ پھرتے ہیں وہاں پہ، وہ کہتے ہیں زیارات کروائی جائیں گی، کچھ عام عمومی طور پہ زیارتیں کرا بھی دی جاتی ہیں۔ جو لوگ مقامی وہاں موجود ہیں عرصے سے، وہ کچھ اور مقامات کا اضافہ کر دیتے ہیں، جو آثار اب تک بچے ہیں، ظاہر ہے کہ بدقسمتی سے آثار کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو چکا ہے، کچھ وقت نے ضائع کر دیا، کچھ وقت کے حکمرانوں نے ضائع کر دیا، ضائع ہو چکا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کم از کم کے درجے میں یہ صحابہ کی سنت معلوم ہوتی ہے کہ وہ، اور صحابہ کے بعد تابعین، اہتمام کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ان مقامات کو محفوظ رکھتے تھے، یاد رکھتے تھے، بلکہ لوگ ان سے معلوم کیا کرتے تھے، دور سے آنے والے ان کی زیارتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، بلکہ وہاں جاتے تھے اور ایک دوسرے سے معلومات لے کر ان معلومات کو آگے لوگوں تک منتقل کرتے تھے۔ ایک چھوٹی سی مثال اگر میں یہاں عرض کر دوں جلدی سے، وہ ہے عبد الملک بن مروان کے حوالے سے۔ عبد الملک بن مروان کا بھی ذکر ابھی آگے پھر آئے گا، اور اس کے بیٹے جو اس کا ولی عہد بھی رہا، سلیمان بن عبد الملک، ان دونوں کے متعلق یہ آتا ہے کہ یہ ان مقامات کو دیکھا کرتے تھے۔ سلیمان بن عبد الملک کے لیے تو خاص طور سے آتا ہے کہ وہ جب آئے مدینہ منورہ، تو ابان بن عثمان کا آگے ذکر آ رہا ہے ابھی فوری بعد،
ابان بن عثمان کے متعلق علم ہوا کہ وہ ان مقامات سے واقف ہیں، تو انہوں نے اپروچ کیا، ان کو بلایا اور پھر ان کے ذریعے ان مقامات کی تاریخ معلوم کی۔ نہ صرف یہ کہ تاریخ معلوم کی، بلکہ تاریخ معلوم کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ اتنی دیر سے مجھے وزٹ کرا رہے ہیں، مجھے بیان کر رہے ہیں، یہ لکھ بھی دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں لکھ چکا ہوں، باقی بات آگے چل کے کریں گے ابان کے ذکر۔ اس سے میں صرف یہ ثبوت کے طور پہ پیش کیا میں نے یہ واقعہ کہ وہاں ان مقامات کو یاد کرنے کا، محفوظ کرنے کا، ان کو جاننے کا اور اس کی معلومات آگے منتقل کرنے کا داعیہ پہلے سے موجود تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کی یہ معلومات آگے چلتے ہوئے دوسرا دور آتا ہے۔ دوسرا دور ہم شروع کرتے ہیں حضرت عروہ ابن زبیر اور ابان بن عثمان رحمہم اللہ سے۔ یہ دونوں بھی خاندان نبوت کے فرد ہیں، دونوں تابعی ہیں، صحابی نہیں۔ عروہ بن زبیر حضرت زبیر بن عوام کے صاحبزادے ہیں، حضرت اسما کے صاحبزادے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں، خاندان نبوت۔ وہ ابان بن عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، خاندان نبوت ہے۔ ابان بن عثمان کا انتقال 105 میں ہوتا ہے، عروہ ابن زبیر کا 94 ہجری میں ہوتا ہے، تو دونوں معاصر ہیں۔ ان دونوں کی طرف کتاب المغازی منسوب ہے۔ عروہ ابن زبیر پہلے شخص ہیں جن کی طرف کتاب المغازی منسوب ہے، دوسرے ابان بن عثمان ہیں، تیسرے وہب ابن منبہ ہیں، حمام ابن منبہ کے بھائی، جن کا صحیفہ ہے۔ تینوں کتابیں اصل شکل میں موجود نہیں ہیں، تینوں کتابیں پہلی صدی میں لکھی گئی ہیں لیکن موجود نہیں ہیں۔ ابان بن عثمان سے پہلے ہم عروہ ابن زبیر کا ذکر کر لیں، لیکن عروہ ابن زبیر کی کتاب کا ایک حصہ ہمارے درمیان موجود ہے اور محفوظ ہے۔ اور یہ فخر ہمیں حاصل ہے ہمارے اس خطے کو، سیرت طیبہ کے حوالے سے ہندوستان پاکستان میں آج سے نہیں ایک زمانے سے کام ہو رہا ہے، اور اس میں بڑے بڑے کام ہمارے اس خطے سے سر انجام پائے ہیں۔ میں ضمناً ان کی طرف بھی اشارہ کرتا رہوں گا۔ عروہ ابن زبیر کی مغازی 1980 میں غالباً مرتب کی گئی، 1401 میں، 1980-81 سمجھ لیجیے۔ ہندوستان کے ایک عالم ہے محمد مصطفیٰ العظمی، اعظمی کہلاتے ہیں، اعظم گڑھ ہندوستان کا مردم خیز خطہ ہے، اس کی طرف نسبت ہے۔ مصطفیٰ اعظمی صاحب نے عروہ ابن زبیر کی روایات کو دوسرے مصادر سے جمع کیا ہے، اصل کتاب موجود نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جن لوگوں نے سیرت کی ابتدائی کتابوں کا تعارف پیش کیا ہے، ان میں سے کئی ایک کو یہ مغالطہ ہوا ہے کہ یہ اصل مغازی عروہ ابن زبیر ہے۔ یہ اصل مغازی عروہ ابن زبیر نہیں ہے، وہ کہیں موجود نہیں، اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ یہ ان کی روایات کو جمع کیا گیا ہے۔ عروہ ابن زبیر کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کتاب مرتب کی، عبد الملک بن مروان نے ان سے درخواست کی کہ اس ذخیرے کو شائع ہونا چاہیے، محفوظ ہونا چاہیے، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد واقعہ حرہ پیش آتا ہے۔ واقعہ حرہ میں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے مکہ مکرمہ کا، ان میں جو بڑا نقصان ہوتا ہے اس میں یہ کتاب بھی کہتے ہیں کہ جل کے ضائع ہو گئی۔ اور حضرت عروہ کا اس کتاب سے تعلق، ظاہر ہے کہ سیرت کی کتاب تھی، حضرت عروہ ابن زبیر کی اہم ترین کتاب تھی، ان کا اس سے تعلق اتنا تھا کہ وہ کہتے تھے کاش مجھ سے سب کچھ لے لیا جائے اور کسی طرح وہ کتاب مجھے لوٹا دی جائے تو میرے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ حضرت عروہ ابن زبیر کی اس کتاب کو ان کے ایک راوی ابو الاسود سے محفوظ کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں جو طریقہ تھا، آپ نے سنا ابھی کہ حضرت قتادہ کے پوتے نے ایک روایت نقل کرتے ہیں، یہ روایتیں پھر آگے ان کے شاگردوں کے ذریعے آگے پہنچی، ایسے سینہ بسینہ اور تحریر کی صورت میں دونوں صورتوں میں کتابیں آگے منتقل ہوتی تھیں۔
بعض کتابیں اپنے اصل کی طرف منسوب ہو جاتی تھیں، بعض کتابیں اضافوں کے ساتھ اپنے راوی کی طرف منسوب ہو جاتی تھیں. مثلا بخاری اپنا بڑا نام ہے، وہ منسوب اپنے نام سے منسوب ہو گئے، لیکن بخاری کے آپ پڑھتے ہیں کتنے راوی ہیں، لیکن وہ راوی کہلاتے ہیں، اصل کتاب نہیں کہلاتی، کتاب بخاری کی کہلاتی ہے. تو ایسے ابو الاسود بنیادی طور پہ عروہ ابن زبیر کے مغازی کے راوی ہیں. عروہ ابن زبیر خود کتاب کے مصنف یا مؤلف نہیں ہیں. عروہ ابن زبیر مؤلف ہے، ابو الاسود مؤلف نہیں ہے. ان کے علاوہ ان کے بہت سے راوی ہیں، بہت سے ان کے شاگرد ہیں، بہت سے تلامذہ ہیں، لیکن ان کے علاوہ 3 راوی ایسے ہیں جن کے حوالے سے روایات سیرت زیادہ محفوظ ہیں، کتب سیرت میں زیادہ حوالے آتے ہیں. ایک ابن شہاب زہری ہیں، 124 میں انتقال ہوتا ہے، ان پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. تیسرا بڑا نام وہی ہے. ایک دوسرے ان کے بیٹے ہیں ہشام بن عروہ، دوسرے یحییٰ بن عروہ، دونوں بیٹے ہیں. مصطفیٰ اعظمی نے نہ جانے کس وجہ سے اس میں صرف ابو الاسود سے منقول روایات جمع کی ہیں. روایات کن مسادر سے جمع کی ہیں، وہ 2 بڑی صفحات کی فہرست ہے ان کتابوں کو پیش کرنا. ظاہر ہے کہ اس وقت خاص اس موضوع پہ بات نہیں ہو رہی، لیکن اب اگر ان کے دوسرے راویوں کی چیزیں بھی محفوظ کر کے اس کتاب کا حصہ بنائی جائیں تو کم و بیش جتنا یہ مواد موجود ہے اتنا ہی مواد اور مل سکتا ہے اور میسر آ سکتا ہے. تو وہ ضخامت جو اب اس وقت کتاب کی 250 کے قریب صفحات ہیں، تو کم از کم 400 سے زائد صفحات پر یہ منتقل ہو سکتی ہے. یہ ایک اہم چیز ہے جو ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے. اور وہ ابن زبیر کے بعد دوسرے راوی ابان بن عثمان ہیں. ابان بن عثمان نے، میں نے عرض کیا، ابھی واقعہ بیان کیا سلیمان بن عبد الملک کا. انہوں نے کہا کہ یہ میرے کیا بہتر ہو کہ آپ لکھ دیں. انہوں نے کہا، خوش ہو کے کہا کہ یہ تو میں کام کر چکا ہوں. انہوں نے وہ کتاب لی. آپ کے ذہن میں اگر پس منظر ہو تو یہ سارا عہد بنی امیہ کا ہے. بنی امیہ کا اپنا ایک مزاج بھی تھا اور بادشاہت کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے. زبیر بن بکار کا نام آگے ہمیں اگر وقت نے اجازت دی تو آگے ذکر ہوگا. ان کی الموفقیات کتاب ہے جو محفوظ ہے، اس میں انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک نے ان کو کہا کہ کتاب مجھے پڑھنے کو دو. انہوں نے کتاب پیش کر دی جو رق پہ لکھی ہوئی تھی، یعنی کوئی موٹی سی کوئی چیز تھی، جھلی تھی، کوئی کھال ہوگی، اس پر وہ کتاب لکھی گئی تھی. وہ کتاب انہوں نے پڑھنے کے بعد کہا کہ اس میں انصار کے فضائل زیادہ بیان کیے گئے ہیں جس کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ مستحق نہیں تھے. یہ وہ سلیمان کہتے ہیں ابان بن عثمان کو. ابان کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ جو بھی ہو، ان کا ہم سے جو بھی رشتہ ہو، تعلق ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جو ثابت ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ثابت ہیں، ہم تاریخ سے ثابت ہیں، تصدیق شدہ ہیں. اس لیے ہم اس میں ہمارے جذبات جو بھی ہوں، ہم اس میں کوئی تعریف نہیں کر سکتے. اس نے کہا کہ پہلے تو وہ شوق میں تھا کہ میں بادشاہ کو دکھاؤں گا، اپنے باپ کو دکھاؤں گا، وہ خوش ہوں گے، کتاب شائع ہوگی، مجھے بھی انعام ملے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اس سے امیر المومنین سے بات کروں گا، اس کے بعد بات ہوگی. اور اس کے بعد اس نے وہ کتاب پھاڑ دی اور اپنے والد سے اس نے ذکر کیا. اس نے کہا کہ یہ شائع نہیں ہونی چاہیے، مطلب یہ عام نہیں ہونی چاہیے. اس نے کہا میں پہلے ہی انتظام کر چکا ہوں اس کا. خیر، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے تاریخ کا. ہمیں سردست یہ بحث ہے کہ عروہ ابن زبیر اور ابان بن عثمان کی چیزیں ہم تک پہنچی یا نہیں پہنچی، یا کتابیں کہاں گئیں. ایک واقعہ حرہ میں جل جاتی ہے، ایک کو ولی عہد پھاڑ کے پھینک دیتا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ کہ عروہ ابن زبیر موجود ہیں، ابان بن عثمان موجود نہیں ہیں. عروہ بن زبیر کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، ابان بن عثمان کی چیزیں نہیں ہیں. اس پہ میں نے بڑا غور کیا. محسوس یہ ہوتا ہے کہ ابان بن عثمان نے ابھی کتاب مرتب کی تھی، اس کی تدریس شروع نہیں ہوئی تھی، وہ آگے نسلوں تک منتقل نہیں ہو سکی. عروہ ابن زبیر اس کو مسلسل بیان کرتے رہتے تھے اور ان کی دلچسپی کا موضوع تھا. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ سیرت پہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں ابتدائی عہد میں، وہ سیرت محض سیرت ان کا حوالہ نہیں ہے. عروہ ابن زبیر بھی فقیہ ہیں، ابان بن عثمان بھی فقیہ ہیں. زید ابن ثابت کے جو 12 بڑے تلامذہ مشہور ہیں ان میں ابان بن عثمان کا نام ملتا ہے. وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ ہمارے پاس تحریری شکل میں
موجود نہیں ہے جو کچھ ابان بن عثمان بیان کرتے ہیں. جو کچھ عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں وہ ہم تک پہنچ گیا ہے کسی نہ کسی خاص درجے میں. ابان بن عثمان کے بعد ان کے شاگردوں میں نے ایک ابو الاسود کا ذکر کیا. عروہ بن زبیر کے بعد ان کے شاگردوں میں ایک ذکر ہم نے ابو الاسود کا کیا جو جن کی روایت سے دکتور مصطفیٰ العظمی نے مغازی مرتب کر دی. دوسرے شاگرد ہیں 124 میں انتقال ہوتا ہے ابن شہاب زہری کا. ابن شہاب زہری سے بھی عروہ ابن زبیر کی روایات بڑی تعداد میں مقبول ہیں. عروہ ابن زبیر کے بعد ابن شہاب زہری پہنچتے ہیں. ابن شہاب زہری سے یہ روایتیں پھر چند بڑے لوگوں کو منتقل ہوتی ہیں. ان میں موسیٰ بن عقبہ ہیں، معمر بن راشد ہیں، محمد بن اسحاق ہیں. یہ سب 150 کے اطراف میں، 151 میں محمد بن اسحاق، 154 میں معمر بن راشد کا انتقال ہو جاتا ہے. تو یہ سب اس طرح جلدی سے ایک ساتھ ہی تقریباً دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. موسیٰ بن عقبہ کا انتقال 141 میں ہے، ابن اسحاق کا انتقال 151 میں ہے. معمر بن راشد کا جو مشہور قول ہے وہ 154 ہے. 152 54 53 55 56 یہ اقوال ملتے ہیں. معمر بن راشد کے علاوہ اور محمد بن اسحاق کے علاوہ پھر دو افراد باقی بچتے ہیں، ایک موسیٰ بن عقبہ اور ایک ان سب کے استاد ابن شہاب زہری. ان تمام کی روایات کسی نہ کسی صورت میں ہم تک پہنچ گئی. سب سے پہلے ابن شہاب زہری ہیں. ابن شہاب زہری کا ایک تو ذخیرہ ان کے شاگردوں کے ذریعے موسیٰ بن عقبہ کی روایات میں، معمر بن راشد کی روایات میں، اور اس کے بعد محمد بن اسحاق کی روایات میں آتا ہے. ایک تو یہ الگ ہو گیا. اس کے علاوہ دو بڑے کام ان پر ہوئے. ایک تو سہیل زکام نے غالباً مغازی ابن ابی شیبہ مغازی ابن شہاب زہری مرتب کی، اسی طرح جیسے مصطفیٰ العظمی نے ابو الاسود کی روایت سے عروہ ابن زبیر کو مرتب کیا. اس کے علاوہ ایک کام ان پہ 2 جلدوں میں 3 جلدوں میں ہوا ہے کہ مرویات زہری الگ سے ہوئی ہیں، مرویات المغازی اس میں الگ ہے. دوسری روایتیں بھی کی ہیں، روایات زہری الگ بھی ہوئی ہیں، لیکن مرویات مغازی جو ابن شہاب زہری سے ہیں وہ الگ نقل ہوئی. اس کے بعد پھر دوسرا نام آتا ہے، جلدی سے ہم اپنی بات سمیٹتے ہیں، موسیٰ بن عقبہ کا. موسیٰ بن عقبہ پہ 2 کام ہوئے. ایک موسیٰ بن عقبہ پہ کام ہوا ہے، پہلا کام جو ہے وہ ہے حسین مرادی نسب کا. یہ ایران سے کام شائع ہوا اور اس میں انہوں نے اسی طرح وہی منہج ہے جو عروہ ابن زبیر کی روایتیں جمع کی جا رہی ہیں، جس منہج کے تحت ابن شہاب زہری کو جمع کیا جا رہا ہے، اسی طرح موسیٰ بن عقبہ کی بھی روایتیں جمع کی گئی. اور پھر دوسرا کام ہمارے سامنے ہے محمد بن حسن البخشیش کا. انہوں نے بھی پھر روایات کو جمع کیا ہے موسیٰ بن عقبہ کی، اور ان کے ضمن میں عروہ ابن زبیر بھی آ رہے ہیں اور ابن شہاب زہری بھی آ رہے ہیں. تیسرا کام ہے، میں معمر بن راشد کو ایک طرف کر کے میں پہلے آگے جاتا ہوں، ویسے ترتیب سے بھی وہی آتے ہیں، وہ ہے محمد بن اسحاق. محمد بن اسحاق کا کام پہلا کام ہے جو ہم تک پہنچا ہے کسی نہ کسی اصل شکل میں، یعنی پوری کتاب نہیں پہنچی، لیکن یہ 151 کا پہلا آدمی ہے جس کی کتاب کا کہ کچھ اجزاء پہنچے ہیں. یہ جو اجزاء ہم تک پہنچے ہیں اس میں ہمارے پاس جو اہم ترین کتب موجود ہیں وہ تو ایک ڈاکٹر حمید اللہ نے ان کا ذخیرہ مرتب کیا. ڈاکٹر حمید اللہ نے جو ذخیرہ مرتب کیا تھا وہ ایک جلد میں ہے. اس کے بعد پھر سہیل سرکار نے ان کا ایک مرتب کیا. اس کے علاوہ ایک کام یہ ہوا ہے کہ احمد فرید المزیدی نے موسیٰ بن عقبہ کی چیزوں کو، محمد بن اسحاق کو محفوظ کیا. لیکن ایک بڑا دلچسپ کام اور ہوا ہے. ایک صاحب نے سیرت کی وہ روایات جو محمد بن اسحاق سے لی ہیں ان کو لینے کے بعد ایک السیرۃ النبویہ فی الصحیحین و عند ابن اسحاق کے نام سے مرتب کیا سلیمان بن حمد العودہ نے. انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو روایات محمد بن اسحاق سے ملتی ہیں وہ تو لے لی، پھر جہاں خلا تھے ان کو صحیحین سے، امام بخاری امام مسلم کی صحیحین سے روایتیں لے کر اس کو جمع کرنے کی کوشش کی. یہ ایک کام ہے محمد بن اسحاق کے حوالے سے. محمد بن اسحاق پہ چونکہ بہت زیادہ بات ہوتی رہتی ہے اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، یہ عمومی طور پہ حوالے مل جاتے ہیں. لیکن ان کے بعد ہیں 154 میں نے عرض کیا معمر بن راشد. معمر بن راشد شاگرد ہیں ابن شہاب زہری کے. ابن شہاب زہری کی روایت سے ان کے پاس عروہ ابن زبیر کی روایات آتی ہیں،
اور یہ آگے بڑے دلچسپ ہو جاتا ہے ان کا قصہ، اس لیے کہ یہ آگے استاد ہیں عبد الرزاق کے اور ابن ابی شیبہ کے. اور ہم جلدی سے یہ بات تازہ کر لیں کہ ابن ابی شیبہ سیاہ ستہ میں سے سیاہ خمسہ کے راوی ہیں. اب تسلسل دیکھیے، عروہ بن زبیر 94، ابن شہاب زہری 124، معمر بن راشد 154، اور اس کے بعد امام بخاری اور ان کے درمیان ابن ابی شیبہ آ جاتے ہیں. یہ جو کچھ روایات معمر بن راشد کی ہیں، یہ تمام روایات مصنف عبد الرزاق میں بھی موجود ہیں، اور ابن ابی شیبہ کے مصنف میں پوری جلد ہے، 5ویں جلد ہے مصنف عبد الرزاق میں، اور اس میں کوئی 23-24ویں جلد ہے، جس میں مصنف میں 19-20ویں جلد ہے، یہ حصہ موجود ہے. لیکن عبد الرزاق کے ہاں جو کچھ موجود ہے وہ صرف ایک روایت کے فرق سے مکمل ہے، اور ابن ابی شیبہ کے ہاں وہ نصف حصہ وہ ہے جو معمر بن راشد کا ہے، باقی دوسرے روایات ہیں جو مقبول ہیں. یہ کتاب ابن ابی شیبہ کی میں نے عرض کیا مصنف میں بھی موجود ہے، اور الگ سے کتابی شکل میں بھی شائع ہو چکی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں، یعنی آخری کتاب اس پورے عہد کی 3 صدی کی، جو آخری کتاب اب تک کی معلومات کے مطابق شائع ہوئی ہے، وہ 2014 میں معمر بن راشد کی مغازی ہے. ڈبلیو سین اینتھونی ایک مستشرق ہے، اس نے یہ کتاب مرتب کی ہے، انگریزی ترجمہ کیا ہے، اس پہ کام کیا ہے. نیو یارک یونیورسٹی پریس سے شائع ہوئی ہے انگریزی کی میں عربی متن کے ساتھ 2014. لیکن اس نے مقدمے میں اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ اس نے اس کو مرتب کیسے کیا ہے، ایڈٹ کیسے کیا، یہ کوئی مخطوطہ ملا ہے یا عبد الرزاق سے اس نے لیا ہے یا وغیرہ وغیرہ. یہ بات اس نے کہیں ذکر نہیں کی، اس لیے ہم اس پہ کوئی کمنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. یہ اس تسلسل کے ساتھ یہ ذخیرہ سیاستہ کے مصنفین تک پہنچتا ہے، اور اس کے بعد حدیث ہی کی سفر کرتا ہوا یہ پھر آگے جاتا ہے. یہ مختصر سا دور ہے محمد بن اسحاق کا. محمد بن اسحاق کے بعد آتے ہیں 207 میں انتقال ہوتا ہے محمد بن عمر واقدی کا. واقدی کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں پہلے کی جا چکی ہیں، اس پہ میں کوئی اضافہ اس وقت نہیں کرنا چاہوں گا، اگرچہ کہ اس موضوع پہ بہت اضافے کی گنجائش موجود ہے. لیکن یہ وہ کتابیں بڑی بڑی جو عام طور پہ لوگ بیان کرتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں. اس دوران درجنوں کتابیں وہ شائع ہوئی ہیں جن کا ابھی تک تعارف نہیں ہو سکا. مثال کے طور پہ میں بہت تیزی کے ساتھ کچھ چیزوں کا اضافہ کرتا ہوں. تو 17 میں عبد الملک بن قلیب الاسمعی کا انتقال ہوتا ہے. اس نے تاریخ العرب قبل الاسلام لکھی ہے، اصل شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. اور اس سے بھی اہم ہمارے پاس 245 میں 245 میں انتقال ہوتا ہے محمد بن حبیب البغدادی کا، 3 صدی کا آدمی، ابن حبیب البغدادی. اس کی ایک کتاب کچھ متعارف ہو گئی ہے لوگوں میں، کتاب المحبر. اس کا اردو ترجمہ ہو گیا تو تھوڑا آسانی ہو گئی اس کی تعارف میں. لیکن کتاب المحبر کے ساتھ المنمق فی اخبار قریش بھی اس نے لکھی تھی. موٹی کتاب ہے، ضخیم کتاب ہے، اور وہ شائع شدہ موجود ہے اور محفوظ ہے. ان دونوں کتابوں میں خاص طور پر قریش اور عرب کے مزاج اور ان کی مختلف ذمہ داریوں کے حوالے سے تفصیلات ملتی ہیں. اور ان تفصیلات میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ مختلف حوالوں سے فہرستیں انہوں نے مرتب کی ہیں. اسی لیے ان کو فہرست نگار بھی کہا جاتا ہے. فہرست نگار کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب، آپ کے خطیب، آپ کے شعراء، آپ کے خدام، یا آپ کا اپنی ذمہ داری، اپنی ضرورتیں، آپ کے مؤذن وغیرہ وغیرہ، یہ نام ہوتے ہیں نا، یہ فہرستیں ہوتی ہیں. اس حوالے سے سب سے پہلا اور بنیادی نام اب تک جو ہمارے سامنے ہے وہ تو ایک تو یہ ہے، تھوڑا سا کام انہی کے معاصر ہیں خلیفہ بن خیاط، انہوں نے کیا ہے.
اور یہ پھر ابن قتیبہ کے ہاں المعارف میں اس حوالے سے تفصیلات ملتی ہیں. باہر کیا یہ وہ چیزیں تھیں جو مختصر ترین حوالوں کے ساتھ ہم نے یہاں پہ پیش کی. لیکن کچھ دلچسپ چیزیں ہماری ابھی گفتگو کے حصے میں باقی ہیں. مثال کے طور پہ امام نسائی حدیث کے راوی ہیں، سیاستہ کے بنیادی راوی ہیں، سیاستہ میں ان کا اپنا ایک مقام ہے، اگرچہ کہ تدریس میں ہمارے مدارس میں ان کو بہت توجہ سے نہیں پڑھائی جاتی کتاب، لیکن بعض اوقات ان کے بارے میں محدثین کی جو رائے ہے وہ بعض جگہوں پہ امام بخاری اور امام مسلم کے بعد ان کی درجہ بندی ہو رہی ہے. یعنی ترمذی بھی ان کے بعد، ابو داؤد بھی ان کے بعد، جو ہماری تدریسی ترتیب میں پہلے آتی ہیں، یہ ان کا مقام ہے. لیکن دلچسپ بات یہ کہ انہوں نے سیرت پہ بھی کتاب لکھی ہے جو کتاب الوفات کے نام سے مشہور ہے. مختصر ترین کتاب ہے اور شائع ہو چکی ہے. یہاں جو آج میں گفتگو میں ذکر کر رہا ہوں وہ انہیں کتابوں کا تعارف کرا رہا ہوں جو شائع ہو چکی ہے. یہ کتاب 1994 میں شائع ہوئی ہے دارالفتح سے، اور یہ دارالفتح شارقہ کا ہے، یعنی UAE سے شائع ہوئی. یہ کتاب الوفات ہے، عام کو اس کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام اس میں تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیے ہیں. ایک مختصر سی کتاب ترکۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حماد بن اسحاق کی ہے. 267 میں ان کا انتقال ہوا تھا. لیکن ابن حبیب بغدادی کا میں نے ذکر کیا. ابن حبیب بغدادی 245 میں ان کا انتقال ہوا ہے اور ان کی 2 کتابیں معروف ہیں. لیکن ان کی جو شائع شدہ کتابیں ان کی تعداد 10 سے زائد ہے، اور ان کی جو لکھی ہوئی کتابوں کے نام ملتے ہیں وہ 2 درجن سے زائد ملتے ہیں. 4 یا 5 کتابیں تو کم از کم ہمارے پاس موجود ہیں. پہلی کتاب ان کی کتاب المحبر، دوسری کتاب المنمق فی اخبار قریش. ہمارے بر صغیر کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہ دونوں پہلی بار ہندوستان سے، متحدہ ہندوستان سے، حیدرآباد سے شائع ہوئی. تیسری کتاب امہات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت کے حوالے سے جن چند مختصر یا طویل تحریروں نے ذہن کو ہلایا ہے، جن کے غیر معمولی تاثر جیسے کم از کم ہم جیسے طالب علم پر موجود ہے اس میں یہ کتاب. اور اس کی مجموعی ضخامت اگر دیکھا جائے تو محض فہرست کو ہٹا کر شروع کے صفحے بھی ہٹا لیں تو 30 صفحے بنتی ہے. صرف پہلے یہ صفحہ شروع ہوتا ہے مقدمۃ التحقیق وغیرہ، اس کے شروع میں وہ مخطوطے کے صفحات لگا کے صفحہ 17 سے اور 37 پہ ختم ہو جاتا ہے، 30 صفحے. لیکن اس کتاب کا کمال کیا ہے؟ یہ کمال میں عرض کرنے کے لیے میں نے کتاب سامنے رکھی ہے. اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ماؤں کا ذکر کرتی ہے. مختصر نسب بیان کرتی ہے. نسب ایسے کرتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. وَأُمُّهُ آمنہ بنت وہب بنت عبد مناف بنت زہرہ بنت کنعان. ٹھیک ہے نا، اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے. حضرت آمنہ سے آگے نسب تو معروف ہے. وَأُمُّهَا، آمنہ کی ماں کا نام کیا تھا؟ برہ بنت عبد العزیٰ بن عثمان بن عبدالدار بن قصی. نسب آگے متصل ہو گیا. وَأُمُّهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کی ماں کا نام کیا تھا؟ ام حبیب بنت اسد ابن عبد العزیٰ بن قصی. اور امہا، نانی کی نانی کا نام کیا تھا؟ برہ بنت عوف بن ابی. وَأُمُّهَا قلابہ بنت الحارث. وَأُمُّهَا امیمہ بنت مالک. وَأُمُّهَا دب. وَأُمُّهَا ابنۃ کہف الظلم. اور فلاں اور فلاں. بات سمجھ میں آئی؟ واضح ہوئی؟ ہم میں سے کتنے ہیں دنیا بھر کے آج کے قبائلی ماحول کو بھی سامنے رکھ کے کوئی ایک شخص دنیا میں بتا دے کہ میری نانی کی نانی کا نام یہ تھا؟ ایک شخص لکھا ہوا ہوگا، ممکن ہے کسی کے پاس، ممکن ہے. اور نانی کی نانی کا نام لکھا ہوا بھی نہیں ہوگا. چیلنج کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ اعجاز ہے، اور اعجاز کا اتنا بڑا پہلو ہے
کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کے ہوش آواز ٹھکانے ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا، وہاں ایمان لا کر ہی اٹھے گا۔ اسی عہد کی ایک اور شخصیت ہے ابو عبید قاسم ابن سلام، مشہور آدمی ہے، اور ان کی کتاب الاموال بڑی متعارف ہے۔ کتاب الاموال پر بڑا مطلب کتاب الاموال خود سیرت کا مصدر ہے۔ یہ بات میں عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں سیرت کے مصادر کا ایک پہلو ہے غیر روایتی ماخذ، پھر بھی ہم دو چند منٹ بات کر لیتے ہیں۔ غیر روایتی ماخذ کا مفہوم ہے وہ ماخذ جو عام طور پر جن کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا کہ یہ بھی سیرت کی کتاب ہو سکتی ہے یا اس میں بھی سیرت کا لوازمہ ہو سکتا ہے۔ تاریخ کی کتب، طبقات کی کتب ہیں، ادب کی کتب ہیں، لغت کی کتب ہیں، اسی طرح مالی امور کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اور انصاب کی کتب، نسب جہاں بیان ہوئے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو کتاب چاہے چھوٹا سا 20 صفحے، یہ کہاں سے لیا گیا؟ نسب سے، یعنی کتب انصاب سے انہوں نے استفادہ کیا۔ تو جو مالی امور ہیں ان میں دو عنوان بہت کامن نظر آتے ہیں ابتدائی عہد میں، کتاب الخراج اور کتاب الاموال۔ کتاب الاموال میں مالی امور ہیں، خراج میں بھی مالی امور بیان ہوتے ہیں، لیکن سیرت کا لوازمہ اس میں دونوں میں ملتا ہے۔ کتاب الاموال میں بنیادی کتاب ابو عبید قاسم ابن سلام کی ہے، اور ایک 3 جلدوں میں غالباً ابن زنجویہ کی ہے۔ دونوں کتابیں موجود ہیں، محفوظ ہیں۔ اور خراج میں اہم ترین کتاب امام ابو یوسف کی، ان کا ذکر پہلے آ چکا ہے، 182 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ لیکن کتاب الاموال کے مصنف ابو عبید قاسم ابن سلام ایک اور کتاب کے بھی مصنف ہیں، اس کا عنوان ہے الخطب والمواعظ۔ یہ خطب اور مواعظ کے موضوع میں، خطبات پہلا مصدر ہے اب تک کی معلوم تاریخ میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات جمع کیے گئے ہیں۔ اگرچہ یہ میں وضاحت کر دوں کہ اس میں بہت زیادہ خطبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ملتے، اور جو ملتے ہیں ان پہ بھی بات ہو سکتی ہے، ان کی تفصیلات پہ بھی تفصیل پیش کی جا سکتی ہے اور بات کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مصادر بیان کرتے ہوئے ہمیں غیر روایتی ماخذ کی بھی بات کرنی ہے۔ غیر روایتی ماخذ کا میں نے ایک طرف تو اشارہ کیا، لیکن دوسری اہم چیز انصاب ہے، نسب کی کتب۔ نسب کے حوالے سے جو پہلی کتاب کا ہمیں ذکر ملتا ہے وہ تو ابن شہاب زہری کی ہے، نسب قومی کتاب نہیں ملتی۔ پھر اس کے بعد ابو یغزان شہیم بن حفص الاخباری، اخباری اس وقت کہتے تھے جو یہ اس قسم کی تحریریں، یعنی صحافی، صحافت نما تحریریں مرتب کرتے ہیں، ان کی طرف ایک 2 کتابیں منسوب ہیں، النسب الکبیر ہے اور ایک اور ہے، وہ بھی کتابیں نہیں ملتی۔ پھر مروز بن عمرو السدوسی ہیں، 195 میں انتقال ہوا، ان کی کتاب موجود ہے۔ اس کے بعد زبیر بن بکار آتے ہیں اور دوسرے حضرات آتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہمارے پاس نسب کے حوالے سے تحریریں موجود ہیں، محفوظ ہیں، ان میں اہم ترین کتب میں نسب عدنان و قحطان ہے، ابو العباس المبرد کی، یہ 285 میں انتقال کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اہم ترین کتاب میں نے بتایا زبیر بن بکار کی ہے، زبیر بن بکار کے علاوہ مروز بن عمرو السدوسی کی ہے، اور اس نوعیت کی چند کتابیں اور موجود ہیں نسب کے حوالے سے جو ہمارے درمیان محفوظ ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کے بنیادی مصادر میں ایک عنوان ہے انصاب کا، اور ایک عنوان ہے فتوح کا، فتوح البلدان کا، البلدان کا، فتوح البلدان کا۔ نسب میں جو سب سے بڑا معروف نام ہے بلادری ہے، بلادری ہی کی دوسری کتاب فتوح البلدان بھی ہے، دونوں کتابیں محفوظ ہیں، چھپی بھی ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ایک عنوان ہمارے ہاں طبقات کا ہے۔ طبقات میں عام طور پر مشہور شخصیت ابن سعد ہے۔ ابن سعد محمد بن عمر واقدی کے شاگرد ہیں، لیکن ابن سعد کے ایک معاصر خلیفہ بن خیاط بھی ہے۔ خلیفہ بن خیاط 245 میں انتقال ہوتا ہے، ابھی ذکر بھی آیا ان کا۔ خلیفہ بن خیاط کی 2 کتابیں موجود ہیں اور محفوظ ہیں، التاریخ کے نام سے اور الطبقات کے نام سے، جو عام طور پہ لوگوں کے ذکر میں نہیں آتی۔ اہم عنوان اس میں ایک ابتدائی عہد میں دلائل النبوہ کا بھی ہے۔
دلائل النبوہ براہ راست سیرت کا عنوان ہے، اور سیرت کے اس عنوان کے حوالے سے جو پہلی ابتدائی عہد کی جو کتاب ہمارے سامنے آتی ہے وہ فریابی کی ہے، ایک مختصر سی کتاب ہے دلائل النبوہ. عرصہ پہلے میں نے ایک جگہ دیکھی تھی تو 200 سے بھی کم صفحات مجھے یاد پڑتے ہیں کہ اس کے موجود ہیں، لیکن شائع شدہ ہے. اس کے بعد پھر دلائل النبوہ میں اصبہانی آتے ہیں اور بیہقی آتے ہیں، خاص طور سے جو متعارف لوگ ہیں. ان تمام کتب میں اور جو ذخیرہ میں ابھی بیان کیا، اتنا ہی ذخیرہ کم از کم اور ہے جو وقت کی تنگی کے بعد شاید بیان نہ ہو سکے، بلکہ یقیناً بیان نہیں ہو سکے گا. ان تمام ذخیرے میں جو کچھ چیزیں موجود ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بنیادی لوازمہ موجود ہے. لیکن کتاب المغازی کے حوالے سے، کتب مغازی کے حوالے سے عروہ بن زبیر، ابن شہاب زہری، موسیٰ بن عقبہ، معمر بن راشد، محمد بن اسحاق اور پھر محمد بن عمر واقدی، یہ 6 بنیادی عنوان ہیں. اگر ان 6 کی کتابوں کو جمع کر دیا جائے تو میرا ایک رف سا اندازہ ہے کہ ہم 60 سے 70% سیرت کا بنیادی ذخیرہ محفوظ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. محمد بن عمر واقدی کا ذکر بہت محدود سا رہا، ایک آدھ جملہ اس کا حق بہت زیادہ ہے، میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا. محمد بن عمر، جیسے میں نے محمد بن اسحاق کی 4 نسخوں کا تعارف کرایا، ایسے محمد بن عمر واقدی کے 3 ایڈیشن موجود ہیں. برعظیم پاک اور ہند کو ایک اور اعزاز یہ حاصل ہے کہ سب سے پہلی کتاب مغازی واقدی کی ہمارے کلکتہ سے شائع ہوئی تھی 1800 غالباً، اگر میں میرا حافظہ دھوکہ نہیں دے رہا تو 1856 میں شائع کتاب المغازی واقدی. اور 1856 میں یہ مرتب کی تھی ایک غیر مسلم مستشرق وان کریمر. یہ کتاب مارکیٹ میں اس وقت دستیاب نہیں ہے. اس کے بعد پھر مارسٹن جونز کا زمانہ آتا ہے، وہ 19ویں صدی کا آدمی ہے، یہ 20ویں کا ہے، یہ 19ویں صدی کا ہے. مارسٹن جونز کی کتاب موجود ہے، محفوظ ہے، 3 جلدوں میں ہے، 2 میں بھی چھپتی ہے، 1 میں بھی یکجا کر دی ہے کسی نے. اور تیسری چیز ہے عبد القادر عطا کا ایڈیشن. ان میں سب سے اچھا ایڈیشن مارسٹن جونز کا ہے اور سب سے کمزور ایڈیشن عبد القادر عطا کا ہے. وان کریمر کا نسخہ پرانے زمانے کا ہے. آپ اندازہ کریں کہ آج سے 170 سال کا بیش پہلے جو چیز مرتب ہوئی ہوگی، شائع ہوئی ہوگی، اس کا فونٹ، اس کا انداز، اس کی پیراگرافنگ آج کی نہیں ہو سکتی. لیکن اس کی ایک خوبی اور ہے، پڑھنے میں دقت ہے. اس نے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ سیرت نگاروں میں ایک بڑا نام آگے جا کے آتا ہے کسی صدی میں، صدی اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، 170 ہے کہ یا 270 کے قریب آتا ہے، سلمان بن طرحان التیمی کا. ابو المعتمر سلمان بن طرحان التیمی 143 میں ان کا انتقال ہوتا ہے اور 207 میں واقدی کا انتقال ہوتا ہے. تو واقدی کے معاصر تو نہیں، تھوڑا سا ان سے پہلے ہے. واقدی کے کتاب المغازی میں وان کریمر کہتے ہیں کہ میں نے آخر میں 70 صفحے اس کے شامل کیے ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں سے وہ کہتے ہیں اپنے مقدمے میں، انہوں نے لکھا ہے انگلش میں، کہ جہاں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مقدمہ، یہاں سے سلمان شروع ہو رہے ہیں، وہاں کوئی علامت موجود نہیں ہے اور عبارت تسلسل کے ساتھ آتی ہے. ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ وہ مخطوطے میں مغالطہ ہوا ہو. ایسا بہت سا ہوتا ہے کہ مخطوطے کے صفحات پڑھے نہیں جاتے، کسی سے کسی اور کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ ایک اور موضوع ہے، اس پہ کام کیا جائے اور اس کو دیکھا جائے کہ یہ کتاب المغازی کہ یہ حصہ واقدی کا ہے، کیونکہ واقدی کے 2 ایڈیشن الگ سے میں نے عرض کیا، مارسٹن جونز اور عبد القادر عطا کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہیں. یا یہ کہ یہ سلمان بن طرحان کے ہیں. سلمان بن طرحان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل نہیں ہے، وہ محنت طلب ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی روایات بھی دوسرے مصادر میں موجود اور محفوظ ہیں. یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے اس مختصر سی نشست میں آپ کے سامنے رکھی. یہ وقت اور خاص طور سے سرد موسم میں، جو سردی کا موسمی اعتبار سے تو آغاز ہو چکا ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اثر، مغرب اور عشاء بہت تیزی کے ساتھ آتی ہیں.
تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں تھا. میں نے جو گزارشات کی تھی میرا خیال ہے کہ اسی پر مجھے اکتفا کرنا پڑے گا. میں اپنی گفتگو یہاں ختم کرتا ہوں. البتہ ہم ابھی نماز ادا کریں گے. نماز کے فوری بعد ہم یہ چاہیں گے کہ اگر کچھ آپ کے سوالات ہیں تو وہ ابھی آپ نوٹ کر لیں اور وہ سوال ہم معلوم کر لیں گے یا ہمیں کاغذ کی صورت میں دے دیں. تو نماز کے فوراً بعد ہم ان سوالات کی چھوٹی سی نشست کریں گے. اس کے بعد اس سلسلے کو ختم کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نماز کی تیاری.